بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا تتمہ مختار نامہ عام سے متعلق ہے کہ تتمہ مختار نامہ عام کو کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا کنٹینٹس ہوتے ہیں، اس کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے نہیں کروایا جاتا ہے، اور اگر کروایا جاتا ہے تو اس کی رجسٹریشن کرنے کے لیے جو کنٹینٹس لکھے جاتے ہیں وہ کیسے لکھے جاتے ہیں، کہاں پہ لکھے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیز اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تتمہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب کوئی ڈاکومنٹ آپ نے تیار کیا، بے شک وہ رجسٹری ہے، سیل ڈیڈ ہے، ہبہ نامہ ہے، مختار نامہ عام ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ڈیڈ آپ نے تیار کر دی ہے، اب اس میں کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے پرنٹ دے دیا، آپ نے سب رجسٹرار آفس میں اس کی رجسٹریشن بھی کروا لی۔ اب چونکہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے وہ ڈاکومنٹ، اب بعد میں آپ جب رجسٹرڈ ہو کے آتا ہے، آپ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہو یہ تو غلطی ہوگی، اس میں خسرہ نمبر نہیں لکھا گیا، خسرہ نمبر غلط لکھا گیا، یا حدود اربع نہیں لکھا گیا، تو بہت ساری اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس کی کریکشن کے لیے آپ کو ایک ڈیڈ بنانی پڑے گی جس کو تتمہ کہا جاتا ہے۔ اب تتمہ بے نامہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مختار نامہ عام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہبہ نامہ، کوئی بھی ڈیڈ جو ہے وہ آپ نے اس میں اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کو کریکٹ آپ اس ڈاکومنٹ کے تھرو کروا سکتے ہیں، اور یہ ڈاکومنٹ اس کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ اب ایک تو یہ کہ تتمہ جہاں پہ بھی آپ یہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگ دی ہوئی ہے تتمہ مختار نامہ عام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختار نامہ عام کا تتمہ ہے، یہ خود مختار نامہ عام نہیں ہے، بلکہ مختار نامہ عام جو آلریڈی ایگزیکیوٹ ہوا تھا اس میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ اب کیا غلطی ہوئی تھی یہ تو اس کے متن پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا، تو اس کی کریکشن کے لیے یہ تتمہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی بھی رجسٹریشن ہوگی۔ آگے چل کے آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں گا، اس کی انفارمیشن تھوڑی سی ویڈیو ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے لیکن کافی کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سٹارٹ انشاءاللہ ایک اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہا ہوں، اینڈرائڈ اپلیکیشن ہوگی جو کہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو سکے گی، اور مختلف قسم کے اس میں فارمیٹس اویلیبل ہوں گے، ایفیڈیوٹ ایگریمنٹ، رینٹ ایگریمنٹ، اور اس کے علاوہ ریٹ پٹیشن، بیل پٹیشن، کافی سارے جو ہیں وہ اس سے جنرل پبلک بھی اور وکلاء حضرات بھی اور اسٹینو حضرات اور جو خاص طور پہ جو اسٹامپ فروش حضرات ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں گے، بلکہ تمام حضرات ہی مستفید ہو سکیں گے۔ تو یہ جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے فری آف کاسٹ۔ سٹارٹ کریں گے، اس شخص کا نام لکھنا ہے جس شخص نے مختار نامہ عام ایگزیکیوٹ کیا ہوا تھا پہلے، جس میں غلطی ہوئی تھی۔ تو میں مسمی فرحان یاسین ولد محمد یاسین ساکن گرجا روڈ راولپنڈی لکھنے کے بعد یہ اس ود ان بریکٹ لکھ دیا کہ یہ کون ہے، یہ مختار نامہ دہندہ ہے۔ اب چونکہ یہ مختار نامہ عام کا تتمہ ہے تو یہ مختار نامہ دہندہ ہوا۔ اسی طرح اگر یہ بے نامہ کا تتمہ ہوتا تو یہاں پہ سیلر یعنی کہ جو فروخت کار ہے یا بایا جس کو کہتے ہیں سیلر، وہ لکھا جاتا۔ چونکہ مختار نامہ عام کا تتمہ ہے تو یہاں پہ مختار نامہ دہندہ ہی آئے گا۔ تو اب یہ چونکہ مختار نامہ عام تھا، پلاٹ پراپرٹی کے اگینسٹ، یعنی پراپرٹی کے پلاٹ کی انتظام و انصرام سے، اس کے سیلنگ آؤٹ سے، ٹرانسفر سے تمام اختیارات دیے گئے تھے۔ تو آپ اگر پلاٹ کا ہے تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے دوبارہ لکھیں کہ یہ کہ من مظر ایک پلاٹ نمبر اتنا، کھیوٹ اتنا، خطونی اتنا، تمام چیز ڈیٹیل لکھنے کے بعد واقع اتنا، من مظر کا بروئے دستاویز بے نامہ رجسٹر نمبر اتنا، بہی نمبر اتنا، بک نمبر مورخہ اتنا، مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی کا مالک و قابض ہوں، یعنی میں اس پلاٹ کا اس سیل ڈیڈ کے تحت مالک ہوں۔ یہ چیز آپ نے مختار نامہ عام میں بھی لکھی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کیا غلطی تھی آگے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ دوبارہ آپ نے لکھ دیا اس پلاٹ کا۔ اب جس کی بابت یعنی اس پلاٹ کی بابت من مظر نے ایک عدد مختار نامہ عام، رجسٹرڈ نمبر اتنا، بہی نمبر اتنا، بک نمبر اتنا، صفحات نمبر اتنا اور مورخہ اتنا، مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی بحق اپنے والد حقیقی مسمی محمد یاسین ولد سید احمد، شناختی کارڈ نمبر اتنا، ساکن بھی آپ لکھ لیں، لکھنا بھی چاہیے، تحریر و تکمیل کروایا تھا، یعنی کہ میں اس پلاٹ کا مالک ہوں
اور اس پلاٹ کے بابت میں نے ایک عدد مختار نامہ عام جو ہے اپنے والد کو دیا تھا، جس میں ان کو میں نے تمام اختیارات دیے تھے۔ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیونکہ مختار نامہ عام ہے تو اختیار ہی دیے ہیں اور جنرل اختیارات ہیں تو دیے تھے۔ اب آگے اس کی مسٹیک کی طرف چلتے ہیں، یہ کہ مختار نامہ عام مذکورہ بالا میں، اب کون سا مختار نامہ عام مذکورہ بالا، یہ جس کا ڈیٹیل ہم نے اوپر دی ہے، یہ جو رجسٹر تھا مختار نامہ عام 1504 والا، یعنی اس میں کیا ہوا، یہ کہ مختار نامہ عام مذکورہ بالا میں سہون خسرہ نمبر تحریر ہونا رہ گیا تھا، جس کا تحریر ہونا از روئے قانون بہت ضروری تھا۔ اب یہ مسٹیک تھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کوئی مسٹیک اگر کسی سیل ڈیڈ میں، کسی مختار نامہ عام میں کوئی ہو چکی ہے جو آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکا ہے، تو اس کی کریکشن کے لیے، اس میں امینڈمنٹ سمجھ لیں آپ، کریکشن کے لیے یا ایڈنگ کے لیے کوئی چیز ایڈ کروانی ہے، اس کے لیے تتمہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تتمہ اسی کے لیے ہے کہ خسرہ نمبر رہ گیا تھا۔ اب چونکہ خسرہ نمبر ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے کسی بھی پلاٹ پراپرٹی کے جو ہے حوالے سے، تو یا حدود اربع کسی کا رہ جاتا ہے، کسی کا خسرہ نمبر رہ جاتا ہے کوئی اور، تو وہ تتمہ کے ذریعے اس کو کر سکتا ہے۔ اب چونکہ اس میں خسرہ نمبر رہ گیا تھا، تو ہم نے پہلے بتایا کہ خسرہ نمبر رہ گیا تھا اس مختار نامہ عام میں، تو جس کا یعنی کہ اس کا درج ہونا بہت ضروری تھا، جس کا اندراج اب مقصود ہے۔ اب ہم اس کا اندراج کروانا چاہ رہے ہیں، تو تفصیل خسرہ و بقیہ تفصیل درج ذیل ہے۔ اب خسرہ نمبر کیا تھا اس کی ڈیٹیل آپ لکھ لیں نیچے، دوبارہ سے آپ بقیہ تفصیل بھی لکھ دیں خسرہ نمبر کے علاوہ بھی، تاکہ ایک ہی دفعہ دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ اس پلاٹ کی کیا جو ہے وہ ڈیٹیل ہے۔ پلاٹ از کھیوٹ نمبر اتنا، خطونی اتنا، اور خسرہ نمبر 7878، تعدادی 4 کنال 6 مرلے کا 10/454 مرلے 54 حصہ، یہاں مرلے لکھ دیں، یہاں پہ حصہ آتا ہے، بقدر 10 مرلے، واقعہ موضع چک جلالدین راولپنڈی۔ اب یہ اس کے پلاٹ کی ڈیٹیل آ گئی۔ اب اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو خسرہ نمبر ہے 7878 یہ رہ گیا تھا، چونکہ ہم نے اوپر صرف خسرہ نمبر کا لکھا ہے کہ خسرہ نمبر تحریر ہونا رہ گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف جو 7878 تھا یہ رہ گیا تھا، باقی چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی، یا بہت ہوا خسرہ نمبر کے آگے جو اس کی میئرنگ ہے وہ رہ گئی ہوگی، اس کا حصہ بھی رہ گیا ہوگا، جبکہ کھیوٹ اور خطونی لکھا گیا ہوگا، ایڈریس بھی لکھا گیا ہوگا۔ تو اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کہ تتمہ مختار نامہ ہذا کو مختار نامہ عام رجسٹر نمبر 1504 متذکرہ بالا کا لازمی جز اور حصہ سمجھا جائے۔ اب اس لائن کی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ کہ تتمہ مختار نامہ ہذا سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مختار نامہ ہم بنا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو تتمہ بنا رہے ہیں موجودہ والا، اس کو اس مختار نامہ عام کا جس میں غلطی تھی، جس میں خسرہ نمبر نہیں لکھا گیا تھا، جو رجسٹرڈ ہوا تھا 1504 نمبر کے تحت سب رجسٹرار آفس میں، اس کا لازمی حصہ اور جز تصور کیا جائے، تاکہ جو اختیارات جس پلاٹ کی بابت دیے تھے اس کا خسرہ نمبر بھی یہی ریڈ کیا جائے جو میں اس میں لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اینڈ پہ آپ لکھیں جو اسٹینڈرڈ سی لائن ہے، یہ لہٰذا تتمہ مختار نامہ ہذا بقیم ہوش واس خمسہ برضاوہ رغبت بلا جبر و کرا غیر خود تحریر کرا دیا ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے، یعنی کوئی میرے پہ جبر نہیں ہے، دباؤ نہیں، میں فری ول سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں اس تتمہ مختار نامہ کو۔ ڈیٹ ڈال دینی ہے، اور یہاں پہ مختار دہندہ لکھنا ہے، اس شخص کا نام لکھنا ہے جو اٹارنی جس نے دی تھی، یا جو اس ڈیڈ کا ایگزیکیوٹنٹ ہے، جو اس ڈیڈ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ فرحان یاسین ہی تھا، فرحان یاسین بھی ہے، تو یہاں پہ نام اور ولدیت لکھنے کے بعد شناخت کارڈ نمبر لکھا، یہ ڈمی سے میں نے نام لکھے ہیں۔ اس کے بعد اس ڈیڈ میں 2 گواہ ہوں گے، کوئی بھی 2 گواہ ڈال دیں آپ، ان کے نام، ولدیت اور شناخت کارڈ نمبر لکھیں، ان کے تھم امپریشن اور سگنیچر وغیرہ لے لیں۔ اب یہ تو ہو گیا اس کے کنٹینٹس کہ اس میں کیا لکھا جانا چاہیے۔ اب اس کی جو رجسٹریشن ہوگی اس کے لیے بھی ہمیں کچھ لکھنا پڑے گا، جو کہ اسٹامپ پیپر کی بیک سائڈ پہ پرنٹ ہوگا، اور اس میں کیا لکھا جانا چاہیے، دیکھ لیں۔ تتمہ مختار نامہ عام ہذا فرحان یاسین ولد محمد یاسین ساکن گرجر راولپنڈی نے بغرض رجسٹریشن ہمارے دفتر سب رجسٹرار راولپنڈی میں مورخہ ڈیش کو بروز ڈیش بوقت مابین اتنے پیش کی۔ اب اصل میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ہے تو سب رجسٹرار آفس کی جانب سے ہے، لیکن لکھ کر ہم دیں گے تاکہ وہ جو سب رجسٹرار آفس کا عملہ ہے وہ صرف یہاں پہ ڈیٹ، ٹائم
اور دن وغیرہ صرف لکھ دے کہ اس طرح کو یہ جو ڈیڈ ہے یہ ان کے روبرو پیش کی، تو یہ لکھیں گے ہم، اور پہلے پیپر اسٹامپ پیپر کی بیک سائڈ پہ یہ چیز پرنٹ ہوگی۔ اس کے بعد مختار دہندہ لکھا، سگنیچر وغیرہ، نام ولی اور شناخت کارڈ لکھنے کے بعد اس کے سگنیچر کروا دی جو بھی، جیسے فرحان یاسین ہے، اور نیچے سب رجسٹرار راولپنڈی لکھ دیا، جو بھی سب رجسٹرار رولر ہے، اربن ہے، تو یہاں پہ لکھنے کے بعد تاکہ یہاں پہ سب رجسٹرار جو ہے اپنی سٹیمپ لگا دے۔ اس کے بعد مضمون دستاویز مختار نامہ دہندہ کو پڑھ کر سنایا و سمجھائے گا، جس کو اس نے پڑھ کر و سمجھ کر درست تسلیم کیا۔ مختار نامہ دہندہ مذکورہ کو گواہان ذیل نے شناخت کیا، جس کی معتبری کا ہمیں اطمینان ہے۔ اب یہ بھی سٹیٹمنٹ انہی کی طرف سے ہوتی ہے جو سب رجسٹرار عملہ ہے، تو اس میں بھی 2 گواہ یہاں پہ دوبارہ لکھنے پڑیں گے۔ جو ہم نے 2 گواہ فرنٹ پہ ڈالے تھے اسٹامپ پیپر کے، جیسے ارسلان علی اور کامران کاشف کو، یہی یہاں پہ دوبارہ پیسٹ کرنے ہیں، اور ان کا ایڈریس بھی لکھنا ہے، اور ان کے تھم امپریشن اور سگنیچر وغیرہ کے لیے جگہ بنانی ہے، یہاں پہ ہوں گے، اور دوبارہ پھر سب رجسٹرار کا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے تاکہ دوبارہ پھر اسٹیمپ وہ مکملہ کر سکے۔ اس کے بعد یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، یہ اسٹامپ جتنے بھی آپ کا اسٹامپ پیپر ہوں گے جو اس ڈیڈ کے لیے ہوں گے، اگر 2 پیپر ہیں تو دوسرے پیپر کی بیک سائڈ پہ سرٹیفکیٹ آئے گا، 3 پیپر ہیں تو تیسرے پیپر کی بیک سائڈ پہ آئے گا یہ سرٹیفکیٹ، یہ والا جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ جبکہ یہ والا جو رجسٹریشن کے کنٹینٹس تھے یہ پہلے پیج کی بیک سائڈ پہ پرنٹ ہوگا۔ اب اس سرٹیفکیٹ میں کیا لکھنا ہے؟ اس میں آپ نے لکھنا کچھ بھی نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے ایز اٹ از اس کو سیم ٹو سیم ڈیٹو کاپی کرنا ہے۔ دستاویز 1000 رجسٹر نمبر ڈیش آ جائے گا، بہی نمبر ڈیش، جلد نمبر ڈیش، صفحہ نمبر ڈیش، تمام چیزیں بلینک چھوڑ کے، ڈیٹڈ وغیرہ چھوڑ کے، اور زائد نقل بہی بھی اس پہ ڈیش ڈیش اور تمام چیزیں چھوڑ کے پر چسپاں کیے گئے ہیں، دستخط انگوٹھے متعلقین ہمارے روبرو ہوئے۔ تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے سب رجسٹرار کا عملہ ہی اس کو فل اپ کرے گا۔ جب اس ڈیڈ کو نمبر لگ جائے گا، جب یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی، جس رجسٹر میں ہوگی اس کی تمام ڈیٹیل لکھنے کے بعد، ڈیٹ وغیرہ لکھنے کے بعد، تو جو ہے یہ آپ کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی۔ تو یہ ان کا کام ہے اس کو فل اپ کرنا، لیکن پرنٹ آپ نے کر کے دینا ہے یہ تمام چیزیں۔ تو یہ تمام چاروں کے چاروں پیجز جو میں نے بنائے ہیں، یہ آپ اس طرح اس کو تحریر اور تکمیل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔